السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آو عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے 15ویں سبق الدرس الخامس عشر کی مشق با کے ساتھ۔ مشق میں آج ہے خالی جگہوں کو بریکٹ میں دیے ہوئے افعال میں سے موضوع افعال سے پر کیجئے۔ یہ آپ کو بس سمجھنا ہے اور آپ سمجھے ہوئے ہیں کہ کون سا صیغہ واحد کا ہے، کون سا جمع کا ہے، کون سا مذکر کا ہے، کون سا مؤنث کا ہے، کون سا متکلم کا ہے، کون سا غائب کا ہے، کون سا حاضر کا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ جان چکے ہیں، بس اس لیے بہت آسان ہے آپ کے لیے اس تمرین کو مکمل کرنا۔ تو آئیے لگے ہاتھ ہم کر ہی لیتے ہیں اس تمرین کو مکمل۔ یا نبیل و راشد و یاسر خالی جگہ، الفطور خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے، اکلتن اور اکلتم ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبیل، راشد اور یاسر یہ تین ہیں اور یہ مذکر ہیں، اور یا ہے تو اس کا مطلب یہ حاضر ہیں، موجود ہیں، ان سے بات کی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر جو مناسب ہوگا وہ اکلتم ہوگا، اس لیے کہ یہ مذکر ہے، یہ حاضر ہے اور یہ جمع ہے۔ اور پورا جملہ ہوگا یا نبیل و راشد و یاسر اکلتم الفطور، اے نبیل، راشد اور یاسر کیا تم لوگوں نے ناشتہ کر لیا؟ اے کے بغیر بھی کر سکتے ہیں، ارے نبیل، راشد اور یاسر تم لوگوں نے ناشتہ کر لیا، یا ارے بھی ہٹا دیجئے، سیدھا سا نبیل، راشد اور یاسر تم لوگوں نے ناشتہ کر لیا۔ یا سعیدۃ و زکیۃ و رقیۃ حل خالی جگہ، الفرس خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے ہے رکبتم اور رکبتن۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سعیدہ، زکیہ، رقیہ، ان کو بلایا جا رہا ہے، ان سے بات کی جا رہی ہے، اس لیے یہ حاضر ہوئی، اور یہ تین ہیں اس لیے جمع ہوئی، لیکن ساتھ میں یہ مؤنث بھی ہیں تو یہ ہوا جمع مؤنث حاضر۔ اس کے مناسب رکبتم نہیں ہے بلکہ رکبتن ہے۔ تو پورا جملہ ہم بنائیں گے یا سعیدۃ و زکیۃ و رقیۃ حل رکبتن الفرس، سعیدہ، زکیہ اور رقیہ کیا تم لوگوں نے گھوڑ سواری کی؟ کیا تم لوگ گھوڑے پر سوار ہوئی؟ یا حلیمۃ و ساجدۃ خالی جگہ، برؤیت التاج محل خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے فریحتا اور فریحتما۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یا لگا ہوا ہے یعنی یہ حاضر ہے، ان سے بات کی جا رہی ہے، اور یہ دو ہیں یعنی تثنیہ ہوئی ہے، اور یہ مؤنث ہیں، تو مکمل طور سے ہم اسے کہیں گے تو تثنیہ مؤنث حاضر۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فریحتا اور فریحتما میں فریحتما ہے اس کے مناسب، اس لیے کہ فریحتا تثنیہ ہے، مؤنث ہے، لیکن یہ غائب ہے، جبکہ ہمیں ضرورت ہے تثنیہ مؤنث حاضر کی، اور وہ فریحتما ہے۔ تو پورا جملہ ہم بنائیں گے یا حلیمۃ و ساجدۃ افریحتما برؤیت التاج محل، حلیمہ، ساجدہ کیا تم دونوں تاج محل دیکھ کر خوش ہوئی؟ یا سالم و سعید خالی جگہ، برؤیت اخوانکما خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے فرحتم اور فرحتما۔ تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں سالم اور سعید یہ دو ہیں، تو اس لیے تثنیہ ہوئے اور یا لگا ہوا ہے، ان سے خطاب کیا جا رہا ہے، تو یہ حاضر اور یہ مذکر ہیں، ان کے مناسب جو ہے وہ فرحتما ہے تثنیہ، اس لیے کہ فرحتم جو ہے یہ جمع مذکر حاضر ہے، جبکہ ہمیں ضرورت ہے تثنیہ مذکر حاضر کی، اس لیے مکمل جملہ ہم بنائیں گے یا سالم و سعید افرحتما برؤیت اخوانکما، سالم، سعید کیا تم دونوں اپنے بھائیوں کو دیکھ کر خوش ہوئے؟ اخوانکما اپنے بھائیوں۔ یا ناصر و صہیب و بلال حل خالی جگہ، الکتب الی المدرسۃ
خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے حملتن اور حملتم ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں ناصر، صہیب، بلال یہ تین ہیں اور ان سے خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی یہ حاضر ہیں اور یہ مذکر ہیں. گویا کہ مکمل طور پر ہم بولیں گے تو جمع مذکر حاضر. تو جمع مذکر حاضر وہ حملتم ہے، حملتن نہیں ہے. حملتن جمع مؤنث حاضر ہے، جبکہ ہمیں ضرورت ہے جمع مذکر حاضر کی، اس لیے حملتم کو ہم جملے میں شامل کریں گے اور پورا جملہ بنائیں گے. یا ناصر و صہیب و بلال هل حملتم الکتب الى المدرسة. ناصر، صہیب اور بلال کیا تم لوگ کتاب مدرسے تک لے گئے. اصل ہے کیا تم نے کتاب کو اٹھایا مدرسے تک. یا سعدہ و صفیۃ و فاطمۃ. خالی جگہ الاولاد. خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے نصحتن اور نصحتم. نصح ینصح کے معنی ہوتا ہے خیرخواہی کرنا، بھلائی کرنا، نصیحت کرنا بھی آپ کر سکتے ہیں. تو ان میں سے کون سا مناسب ہوگا، نصحتن یا نصحتم؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں سعدہ، صفیہ، فاطمہ یہ جمع ہیں، تین ہیں اور یہ سب مؤنث ہیں اور ان سے خطاب کیا جا رہا ہے. تو یہ ہوئی جمع مؤنث حاضر. اور جمع مؤنث حاضر نصحتن اور نصحتم میں نصحتن ہے، اس لیے ہم اسے جملے میں استعمال کریں گے اور جملہ بنائیں گے. یا سعدہ و صفیۃ و فاطمۃ انصحتن الاولاد. سعدہ، صفیہ، فاطمہ کیا تم لوگوں نے لڑکوں کو نصیحت کی. یا خالد و عامر. خالی جگہ الی القلم الثمین. خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے نظرتما اور نظرتم. تو ہم دیکھ رہے ہیں خالد اور عامر یہ دو ہیں، یعنی تثنیہ ہیں اور ان سے خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی یہ حاضر ہیں اور یہ مذکر ہیں، یعنی تثنیہ مذکر حاضر ہیں. یہ آگے جو ہم دیکھتے ہیں جو افعال دیے گئے ہیں ہمیں نظرتما اور نظرتم، اس میں تثنیہ مذکر حاضر. نظرتما ہے، نظرتم نہیں ہے، اس لیے کہ نظرتم جمع ہے، ہمیں ضرورت ہے تثنیہ کی، اس لیے ہم نظرتما کو ہی رکھیں گے جملے میں اور پورا جملہ بنائیں گے. یا خالد و عامر انظرتما الی القلم الثمین. خالد اور عامر کیا تم دونوں نے قیمتی قلم دیکھا. یا سلمى و بشرا. خالی جگہ فی الامتحانی. خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے نجحتن اور نجحتما. ہم دیکھ رہے ہیں سلمہ اور بشرا یہ دو ہیں، لڑکیاں ہیں، مؤنث ہیں، تثنیہ ہیں اور ان سے خطاب کیا جا رہا ہے، اس لیے حاضر ہیں، تثنیہ مؤنث حاضر. تو نجحتن اور نجحتما میں نجحتن تو یہ جمع مؤنث حاضر ہے اور نجحتما یہ تثنیہ مؤنث حاضر ہے، اس لیے ہم نجحتما کو استعمال کریں گے جملے میں اور جملہ بنائیں گے. یا سلمى و بشرا انجحتما فی الامتحان. سلمہ، بشرا کیا تم دونوں امتحان میں کامیاب ہو گئی. یا سعدہ و نعمہ و لبنى. هل خالی جگہ التلمیذاتی. خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے ضربنا اور ضربتن ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سعدہ، نعمہ، لبنى یہ ہو گئی مؤنث ہیں ساری کی ساری اور یہ جمع ہو گئی تین ہے اس وجہ سے اور ان سے خطاب کیا جا رہا ہے، اس لیے حاضر ہو گئی، گویا کہ یہ مکمل ہوئی جمع مؤنث حاضر. تو ضربنا اور ضربتن میں آپ دیکھیں تو ضربنا یہ مؤنث تو ہے، جمع بھی ہے، لیکن یہ حاضر نہیں ہے بلکہ غائب ہے. اس کے مقابلے میں ضربتن یہ جمع مؤنث حاضر ہے، اس لیے اسی کا استعمال کریں گے جملے میں اور پورا جملہ ہم بنائیں گے. یا سعدہ و نعمہ و لبنى هل ضربتن التلمیذات. اے سعدہ، نعمہ اور لبنہ کیا تم لوگوں نے طالبات کی پٹائی کی، کیا تم لوگوں نے طالبات کو مارا. یا زملائی. هل خالی جگہ الحفلة اولا. خالی جگہ میں پر کرنے کے لیے حضرتم اور حضرو ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں یا زملائی. زملائی یہ جمع ہے، زملاء زمیل کی جمع زملاء اور یہ یا لگا ہوا یعنی خطاب کیا جا رہا ہے تو یہ حاضر بھی ہوا اور مذکر ہے یہ تو یہ ہو گیا جمع مذکر حاضر. اب ہم دیکھتے ہیں حضرتم اور حضرو میں تو حضرتم ہے جمع مذکر حاضر جبکہ حضرو جمع مذکر غائب ہے،
اس لیے حضرتم کو استعمال کرنا درست ہوگا اور موضوع ہوگا، اور ہم مکمل جملہ بنائیں گے یا زملائی هل حضرتم الحفلة اولا، ساتھیوں کیا تم لوگ جلسے میں پہلے حاضر ہوئے؟ تو یہ آسان سے جملے تھے، بس ہمیں افعال کا خیال کرنا تھا کہ یہاں پر کون سا فعل مناسب ہے کون سا مناسب نہیں ہے۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔